بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز کے مستحبات کے حوالے سے سنیں گے۔ تو چونکہ ہماری جو نماز کی سنتیں تھیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں، نماز کی یعنی جو مردوں کے لیے سنتیں تھیں اس کو بھی ہم سن چکے ہیں، اور خواتین کے لیے کیا عمل سنت ہیں اس چیز کو بھی ہم سن چکے تھے۔ تو ابھی نماز کے اندر مستحبات کیا ہیں اس حوالے سے آج ہم سنیں گے۔ تو نماز کے جو یہاں آج ہم سنیں گے وہ 14 مستحبات کا بیان سنیں گے کہ نماز کے اندر 14 کام کرنا یہ مستحب ہیں۔ تو چلیں، سب سے پہلا جو مستحب ہے وہ ہے نیت کے الفاظ زبان سے کہہ لینا۔ نیت چونکہ دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں اگر نیت موجود ہے تو تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن زبان سے جو نیت اور جو نماز پڑھ رہے ہیں تو جو دل میں ہے وہی اگر زبان سے کہیں گے تو یہ مستحب ہے۔ نمبر 2، قیام میں دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا، یہ بھی مستحب ہے۔ تو بعض حضرات جو ہے وہ بالکل زیادہ گیپ دے دیتے ہیں، بالکل بہت زیادہ کھول کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جو مستحب ہے وہ کم از کم دونوں جو پاؤں کے پنجے ان کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا یہ مستحب ہے، نہ بالکل ملے ہوئے ہوں اور نہ بالکل زیادہ کھول لیں۔ تو 4 انگل کا جو ہے وہ فاصلہ ہوگا تو یہ مستحب پر بھی ہمارا عمل ہو جائے گا۔ نمبر 3 ہے قیام کی حالت میں سجدہ کی جگہ، یعنی اب کس حالت میں کس جگہ نظر رکھنا یہ مستحب ہوتا ہے، تو وہ ابھی ہوگا کہ نمبر 3 ہے کہ قیام میں سجدے کی جگہ نظر رکھنا، اور نمبر 4 رکوع میں قدموں کی پشت پر، جو دونوں پاؤں ہیں ان کی پشت پر نظر رکھنا، نمبر 5 سجدہ میں ناک کی طرف نظر رکھنا، نمبر 6 قاعدہ میں گود کی طرف، یعنی جب اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں چاہے قاعدہ اولیٰ ہو یا قاعدہ اخیرہ، دونوں حالتوں میں گود میں نظر رکھنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 7 پہلے سلام میں سیدھے کندھے کی طرف جو ہے وہ رخ کرنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 8 دوسرے سلام میں الٹے کندھے کی طرف نظر کرنا۔ نمبر 9 منفرد کو رکوع اور سجدوں میں 3 بار سے زیادہ مگر طاق عدد مثلا 5 7 9 تسبیح کہنا۔ تو منفرد وہ ہے کہ جو علیحدہ سے اپنی نماز پڑھ رہا ہو، یعنی امام کے پیچھے نہ ہو تو وہ منفرد کہلاتا ہے۔ تو اس کے لیے مستحب ہے کہ 3 سے زیادہ مرتبہ میں تسبیح رکوع اور سجدے کی تسبیح کہے، لیکن اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ طاق عدد کے اندر وہ کہے 3 5 7 9 11 13، تو اس طرح سے جتنا بھی چاہے وہ طاق عدد کے اندر وہ تسبیح کہہ سکتا ہے۔ نمبر 10 ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے یہ بات مروی ہے کہ امام کے لیے تسبیحات 5 بار کہنا مستحب ہے۔ نمبر 11 جس کو کھانسی آئے اس کے لیے مستحب ہے کہ جب تک ممکن ہو نہ کھانسے۔ ہاں جب ضرورت ہو حاجت ہو تو پھر اس وقت تو کر سکتے، لیکن بغیر حاجت کے نہ کھانسنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 12 جماہی آئے تو منہ بند کیے رہیے اور نہ رکے تو ہونٹ دانت کے نیچے دبائیے۔ اگر اس طرح بھی نہ رکے تو قیام میں سیدھے ہاتھ کی پشت سے، اور غیر قیام میں یعنی قیام کے علاوہ جیسے رکوع ہو گیا یا سجدے میں یا قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو الٹے ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانپ لیجئے۔ جماہی روکنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ دل میں یہ خیال کیجئے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جماہی کبھی نہیں آتی تھی، انشاءاللہ فوراً رک جائے گی۔ یعنی جب یہ خیال اور یہ تصور جمائیں گے تو انشاءاللہ قوی امید ہے کہ جو جماہی ہے یہ رک جائے گی۔ نمبر 13 جب مکبر حی علی الفلاح کہے تو امام و مقتدی کا کھڑا ہو جانا یہ بھی مستحب ہے، یعنی جب تکبیر کہی جاتی ہے اقامت نماز کے لیے تو جب حی علی الفلاح کہے تو اس وقت یہ کھڑا ہو، یعنی جو مقتدی دیگر حضرات ہیں تو اس وقت حی علی الفلاح کے بعد کھڑے ہوں یہ ان کے لیے مستحب ہے۔ نمبر 14 سجدہ زمین پر بلا حائل ہونا یہ بھی مستحب ہے، یعنی کوئی مصلی یا کوئی چٹائی وغیرہ کچھ بھی نہ بچھو، ڈائریکٹ زمین پر سجدہ کرنا یہ مستحب ہے۔ تو اسی سے متعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی ہے، وہ بھی سماعت فرما لیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ زمین ہی پر سجدہ کرتے تھے، یعنی سجدے کی جگہ مصلی وغیرہ نہ بچھاتے تھے۔
تو یہ نماز کے مستحبات کمپلیٹ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے اور سنت و مستحبات کا خیال کرتے ہوئے نماز ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔